السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں چودھری اکرم کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں NN نیوز۔ ناظرین اکرام، آج میں آج کی جو اپڈیٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر UAE اور سعودی عرب کے ایک کامیاب دورے پر ہیں، اور ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور ہوپ فلی کہ ہم جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے اور جو ہمارے لیے مسائل تھے معیشت کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب نے رات کو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جس میں انہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے گورنمنٹ کی 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر، اور وہی بے بنیاد الزام تراشی، وہی بے بنیاد قسم کے فضول قسم کی باتیں ہیں، اور کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ انہی لوگوں نے کروایا ہے جو ریاست کے محافظ وغیرہ وغیرہ XYZ جو اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جب ہم مسائل کا شکار ہیں تو خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر و برداشت کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے تو گورنمنٹ کر دی، آپ نے تو 3.5 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں کیا، مطلب صرف باتیں آپ کرتے رہے۔ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی PDM کی کہ وہ آ گئی، اور آپ کا جو پلان بنا ہوا تھا اگلے 10 سال کا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بیچ میں وہ لوگ آ گئے، اور آپ کا جو بیانیہ تھا جی مجھے امریکہ نے نکالا اور اس طرح کی جو آپ کی باتیں تھیں، تو وہ چونکہ آپ بڑے ماسٹر ہیں ان چیزوں کو ایک غلط قسم کا بیانیہ جو ہے وہ لے کے عوام تک ان کو پرنٹیٹ کر کے وہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور نوجوان چونکہ اس ملک کے اندر 66% نوجوان رہتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ خان صاحب لیڈر ہیں، اور آپ قوم کو لیڈ کر کے آگے چلیں، اور آہستہ آہستہ آپ نے آگے جانا ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، 1 کروڑ اپنے گھر بنا کے دینے تھے، 50 لاکھ اپنے نوکریاں دینی تھی، تو وہ کیا کیا آپ نے جناب؟ تو بہرحال کارکردگی اگر ان کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کارکردگی بھی تو گراؤنڈ پر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جناب۔ تو ابھی دیکھیں نا، کراچی سے جو اسلام آباد تک جو موٹر وے ہے اس کا جو ایک بیچ والا پیچ رہتا تھا سکھر اور حیدرآباد کا جو 380 کلومیٹر کا ہے، وہ ابھی شباز شریف نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور وہ آتے ہی اس کا افتتاح کیا، تو وہ ہوپ فلی کہ انہوں نے 1 سال کا ٹائم پیریڈ دیا، اس میں وہ مکمل ہوگا۔ تو کام تو دیکھیں نا، پچھلی گورنمنٹس کے جو کام تھے وہ آ کے انہوں نے اب مکمل کیے، پھر عام آدمی کے لیے تھوڑا بہت تو یہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ شباز شریف کے اوپر بھی آصف زرداری کا بہت پریشر ہے، جس وجہ سے وہ چونکہ ان کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، تو اس طرح وہ ڈیلیور نہیں کر رہے جس طرح ہمیں پنجاب میں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو خان صاحب کے اوپر اس وقت 30 کے قریب کیسز ہیں، اور بڑے پروف کے ساتھ، واضح قسم کے پروف کے ساتھ، اور ان میں سے جو سیتا وائٹ والا کیس ہے، جٹیریان جو ان کی ایک مبینہ بیٹی ہے جو سیتا وائٹ سے ہے، 1994-95 میں لاس اینجلس کی عدالت نے اس بچی کو جو ہے وہ عمران خان کی بچی قرار دیا تھا۔ تو اب چونکہ لاسٹ ٹائم جو سینئر صحافی کالم نگار حامد میر صاحب نے جب ان سے انٹرویو لیا اور یہ کہا گیا جی کہ وہ ٹیریان آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، یس نو میں بتائیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی موضوع نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تو ختم ہو گیا۔ بہرحال نہ اس کو وہ مان رہے ہیں، نہ اس کو وہ اون کر رہے ہیں۔ تو اس کیس میں مجھے لگتا ہے 62-63 میں آ کے خان صاحب نائل ہو جائیں گے، اور 100% عمران خان کے تو نائل ان کے چانس ہیں۔ اسی لیے جو، اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ خان صاحب کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ بھی بہت سخت قسم کا ان کے اوپر جو کیس ہے توشہ خانہ کا، کیونکہ انہوں نے اپنے جو نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے ان کے اندر ان کا ذکر نہیں کیا، اور کافی چیزیں اس سے ہٹ کے ناظرین کرام ایسے ایسے کیسز ہیں کہ عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ واضح بالکل نظر آ رہی ہے سامنے۔ تو اور یہ نفرت کی جو سیاست ہے نا، خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ نفرت کی سیاست کو فروغ نہ دیں۔ نیلسن منڈیلا جب 30 سال کے بعد جیل کاٹ کے جب باہر نکلے، اور اس کو تو اس طرح کی جیل تھی ناظرین کرام کہ وہ بالکل روشنی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس نے بالکل وہ مار داڑ والی سیاست، نفرت کی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے کہا سب کو معاف کیا، اور کالوں کو یہ کہا جو وہاں کے کالے تھے کہ آپ پڑھیں گے تو آگے نکلیں گے۔ ڈربن وہاں ان کا ایک شہر ناظرین کرام، بہت بڑا شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا، وہاں پر یہ حالت تھی کہ
1% بھی کالے ایجوکیٹڈ نہیں تھے. تو نیلسن منڈیلا نے سب سے جو اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ وہاں ایجوکیشن کو فری کیا، سب کے لیے ایجوکیشن آل فری کیا، اور ایک ایجوکیشن سسٹم ساؤتھ افریقہ میں کیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2012-13 میں آ کے وہی جو کالے تھے انہوں نے گوروں کی جگہ لی. ابھی ایجوکیشن ریشو جو ہے ساؤتھ افریقہ کا وہ 80+ ہے. تو جو لیڈر ہوتے ہیں ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال آگے کا سوچتے ہیں، اور جو سیاستدان یا ہوتے ہیں تو وہ وقتی سوچتے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ آگے کا سوچیں، وہی غصہ وہی مار داڑ اس کو چھوڑیں، آگے چلیں. تو باقی جو آپ کہتے رہتے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ غیر قانونی ان کو باجوائن کمپنی نے لا کے بٹھایا، تو گزارش یہ کہ ایک عدم اعتماد کا ایک پروسیس ہے آئین کے اندر ہے، وہ لایا گیا ہے اسمبلی کے اندر. تو اس میں بھی قاسم سوری اور صدر مملکت جو عارف علوی صاحب ہیں ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے اگر صحیح طرح سے کارروائی ہو، اگر عدالت میں کیس چلے، کیونکہ قاسم سوری نے بھی آئین کو وائلیٹ کیا اور صدر مملکت نے بھی آئین کو وائلیٹ کیا. اور ایک طرح سے ہم لوگ بدقسمتی سے الف تو پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، لیکن جب الف پر عمل درآمد کی بات آتی ہے تو اس وقت وہاں ہم بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں سو اینڈ سو فلاں کروں گا، یہ کروں گا، ملک کے مطلب تو کیا ملک کے لیے آپ بہتر سوچتے ہو اور کرتے ہو؟ آپ نے وہ جو حلف آپ نے اٹھایا ہوتا ہے خدا کا خوف کیا کرو یار، اس حلف کے اوپر تو کم از کم اللہ کو آپ نے جان دینی ہے، اس پر مطلب عمل درآمد کیا کرو. یہ نہیں کہ خان صاحب نے اوپر سے آپ کو کوئی آرڈر تھوپ دیا تو آپ فوراً آگے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہوتی ہے. تو وہ ایک عدم اعتماد کا پروسیس تھا، اس کے ذریعے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، اور آپ نے ایک وہ روزانہ ایک رٹ لگائی ہوتی ہے جی کہ وہ جی غیر قانونی اور فلاں اور میرے اوپر لا کے وہ جی میری حکومت کیسے چینج کی، کوئی غلط طریقے سے تو نہیں کی، وہ ایک پروسیس سے آئی ہے جناب. پھر ناظرین کرام، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میری خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں. پرویز علائی صاحب کو تو کبھی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو کبھی آپ انہیں ڈاکو کہتے ہیں، کبھی چور کہتے ہیں. ابھی کل ان کے بارے میں آپ کے بھی ریمارکس بڑے عجیب و غریب تھے. تو کیا پھر لوگ آپ سے سیکھیں گے، نوجوان آپ سے کیا سیکھیں گے، گھروں کے اندر بچے آپ سے کیا سیکھیں گے؟ خان صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. ابھی معیشت کے حالات سب کے سامنے، اس میں آپ کا بھی کرتا، آپ نے بھی آگے قرضے لیے. آپ نے کہا تھا وہ جب میں آؤں گا تو وہ اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا نا. قرضے آپ نے بھی لیے، انہوں نے بھی لیے، تو آپ لوگ سب برابر ہیں. تو اس لیے آپ مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. تو تھینک یو ویری مچ ناظرین کرام، اپنا خیال رکھیے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے. تو سردی کا موسم میں اپنے ارد گرد جو غربا و مساکین ہیں ان کو کوئی سویٹر لے کے دے دیں، کوئی جرسی لے کے دے دیں، کوئی کوٹ لے کے دے دیں صدقے کے طور پر. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.